غریب نواز کیوں کہتے ہیں نا، کہا کہ کسی نے مسلمان نے کہا کہ خواجہ ہمارے ہیں، تو آگے سے غیر مسلم بیٹھا تھا، اس نے کہا یوں نہ کہو، وہ مسلمان نواز نہیں، وہ غریب نواز ہے، وہ سب کو نوازتے ہیں جو ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز، آپ نا ایک شخص آ گیا مسکین سا تھا، عرض کرتا ہے حضور میری زمین پر بادشاہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ سلطان التمش، جس کے بارے میں پیش گوئی حضور غریب نواز جب وہ بچپن میں جا رہا تھا نا، تو بچپن میں گزرا نا، تو آپ نے فرمایا یہ لڑکا جو جا رہا ہے نا، یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ اب وہ التمش سلطنت پر بیٹھا، کارداروں نے اس غریب کی زمین جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لی، غصب کر لی، تو اس نے عجیب خواہش ظاہر کی۔ خواہش دیکھیے گا، غریب نواز بننا یوں آسان بات نہیں ہے۔ اس نے خواہش کیا کی، حضور آپ میرے ساتھ دلی چلیں اجمیر سے، اور بادشاہ سے میری زمین چھڑوا دیں۔ اب حضور سلطان الہند غریب النواز معین بے کساں، جن کی جو ہاتھ کے دعا کے لیے اٹھائے تو رب ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتا، جن پر اللہ جو آل رسول ہیں، جو رسول اللہ کا خون ان کے جسم میں دوڑ رہا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا عملی نمونہ ہے، قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے، سنت رسول کی عملی تصویر ہے، وہ غریب نواز۔ اور بادشاہ کون ہے؟ آپ کے خلیفہ، آپ کے مرید حضور قطب الاقطاب خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے۔ اب حضور ایک رکا لکھتے نا کہ اپنے مرید کو، اپنے خلیفہ کو کہ یہ کام کروا دو، کام ہو جاتا۔ حضور سلطان الہند اس وقت علالت ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، آپ نے فرمایا تیاری کرو ہم دلی جائیں گے۔ اب قافلہ تیار ہو گیا، ہر طرف راستے میں لوگوں کو پتہ لگا کہ حضور سلطان الہند آ رہے ہیں، جگہ جگہ زیارت ہو رہی ہے۔ دلی پہنچے حضور قطب الاقطاب، اور پورا دلی شہر حضور سلطان الہند کی زیارت کے لیے، استقبال کے لیے آیا، قدم بوس ہوئے۔ جب اکٹھے بیٹھے حضور قطب الاقطاب نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، حضور کیسے کرم نوازی فرمائی؟ تو حضور نے فرمایا یہ بندہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے میری زمین لے لی ہے، تو میں آیا ہوں اس کی زمین واپس کروانی ہے، یہ مالک ہے، اس نے غصب کر لی ہے۔ تو قطب الاقطاب غریب النواز نے عرض کی، آقا میرے مرشد کریم آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ آپ کا نوکر یہاں بیٹھا ہے دلی میں۔ غریب نواز آپ صرف حکم فرماتے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ بادشاہ آپ کا غلام ہے، یعنی مرید حضور قطب الاقطاب کا تھا، لیکن آپ نے فرمایا وہ آپ کا مرید ہے حضور، آپ کی غلامی میں ہے، تو وہ کیسے سرتابی کرتا؟ آپ نے فرمایا بابا قطب الدین، جب سے مجھے رب نے یہ القاء فرمایا ہے کہ کسی مظلوم کی آہ، کسی مظلوم کی پریشانی تکلیف کو رفع کرنا حق کی ادائے بندگی ہے، اس کا بندہ ہونے کا حق ادا کرنا۔ فرمایا بس میں اس لیے چل کر آ گیا، ہو سکتا ہے رب مجھے اپنے بندوں میں شمار کر۔ قربان جاؤں، سلطان الہند ہے، ولیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہے، امام الانبیاء کی بارگاہ سے تاج ولایت عطا کیا گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کا خیال ہے کہیں رب تعالیٰ مجھے اپنے بندوں میں شمار فرمائے۔ تو فرمایا کوئی بندہ، یہ خواجگان چشت کے غلاموں اور اولیاء سے محبت کرنے والوں، اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے نا اپنی پریشانی لے کر، تو اگر آپ 2 قدم اس کے ساتھ چل پڑے نا، تو فرمایا وہ آپ اس کی بندگی کا حق ادا کر جائیں۔ اس لیے اس نفسہ نفسی کے عالم میں حضور سلطان الہند غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھیجے گئے امام الانبیاء کی بارگاہ سے، تو جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا چکے۔ حضور ایک دفعہ آتش پرستوں کے سامنے سے گزرے تو آتش پرست آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں اس کو پوجا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسے اپنا رب مانتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا دوزخ میں ہمیں جلائے گی نہیں، آج اسے مانیں گے کل یہ ہمیں جلائے گی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاتھ آگے کرو تو صحیح۔ کہا جلاتی ہے، اس کا کام جلانا ہے، ابھی جلائے گی۔
تو آپ نے فرمایا تم اس نار کے جو خالق ہے اس کو مانو، اگر اس کو مانو گے تو پھر اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی، یہ آگ تو کیا کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے۔ تو اس نے کہا کہ کیسے مان لے ہم؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی دکھا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنا جوڑا مبارک اتارا اور آپ نے اپنی کھڑا اس میں آگ میں پھینک دی اور کہا دیکھو۔ جب دیکھا بڑے لمحوں کے بعد جب نکالی تو بالکل سلامت نکلی۔ فرمایا جو اس کو مانتے ہیں ان کو تو کیا ان کے جسم سے لگنے والی چیزوں کو بھی آگ جلا نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ میرا شریف۔ اور میرے حضور غریب نواز کا یہ فیض ہے کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ سیال شریف، میرا شریف، مکھڈ شریف، تونسا شریف، مہار شریف، پاک پتن شریف، یہ سب غریب نواز کا فیض ہے، آج بھی جاری ہے۔ وہ انگریز تھا، انگریز کو یہ اس بات کی سمجھ آئی اور اس نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ آج 800 سال بعد بھی ہندوستان پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے، اصل حکومت ان کی ہے، غریب النواز کی۔ تو وہ ہم جب دلی گئے تو وہاں پر اٹل بہاری واجپئی نے اپنی نئی پارٹی بنائی، 2013 کی بات ہے، میں گیا تھا جب زیارت کرنے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب اٹل بہاری واجپئی نے اپنی حکومت بنائی نا، تو اس سے پہلے وہ اجمیر شریف آیا تو وہاں پر ایک وزٹر بک ہے، ایک ڈائری پڑھی ہے جس کے اوپر آنے والے اپنے تاثرات لکھتے ہیں۔